تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته. وقال عليه الصلاة والسلام لغزوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. میرے محترم دوستوں بزرگوں کو کہنا سننا یہ سب عمل کے لیے ہے. اگر خدا نہ کرے تبلیغ میں کہنے کا درجہ عمل سے بڑھ گیا، اگر کہنے کا درجہ عمل سے بڑھ گیا حکم آ گیا تھا لے کے کہ عمل کی جگہ مذاکرے لے لیں گے، عمل کی جگہ مذاکرے لے لیں گے، کیونکہ کہنا سننا محض عمل کے لیے ہے. اگر کہنے کا درجہ عمل سے بڑھ گیا، اگر کہنے کا درجہ عمل سے بڑھ گیا تو پھر ہم امت کو دین مشاہد کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، پھر ہم امت کو مطالعے کی طرف بلا رہے ہیں، پھر امت کو مطالعے کی طرف بلا رہے ہیں. حالانکہ اسلام کا مقصد ہے امت کو مشاہدے کا دین پیش کرنا. نقل و حرکت میں جو عظیمت اور اہمیت ہے وہ عملی دین پیش کرنے کی وجہ سے. اگر اس محنت سے امت کو عملی دین پیش نہ کیا گیا تو پھر یہ دعوت نبی والی دعوت نہیں ہوتی، پھر یہ دعوت نبی والی دعوت نہیں ہوتی. انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ نقل و حرکت کے ذریعے امت کو مشاہدے کا دین پیش کرو. مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مشاہدہ کہتے ہیں اس چیز کو جو عملاً آنکھوں سے نظر آ رہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق گئے، عراق والوں نے کہا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو کرنا سکھائیے. آپ نے وضو کیسے کیا تھا فرمائیے. فرمایا کہ مجھے اونچی جگہ پہ بٹھاؤ اور ایک لوٹے میں پانی لے آؤ. سنا کہ اونچی دیوار پر فرما ہے تمام عورتیں بچے چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے اور سب نے علی رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. کوئی ایسا عراق میں نہیں وقت بچا تھا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو کرنا نہ آ گیا. اس لیے بہت اہم بات میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہ پوچھے مرنے کے بعد کہ کام سقاروں کے حوالے کر کے آیا. سقار کا مطلب یہ ہے کہ محض فقیر کرنے والے. سب سے بڑی ذمہ داری ہر کام کرنے والے کے لیے ہے کہ وہ اس محنت کے ذریعے امت کو عملی دین پیش کرے. یہ سننا عمل کے لیے معلومات کے لیے نہیں. سمجھتے ہے کہ یقین معلومات کا نہیں ہوتا، معلومات کا کوئی یقین نہیں ہوتا، یقین معلومات کا نہیں ہوتا اور عمل بھی معلومات سے نہیں ہوتا. عمل کی اساس تو ایمان ہے، عمل کی بنیاد تو ایمان ہے. اندر سے یقین تیار کرتا ہے کہ عمل کے سب سے اہم بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امت کو اس محنت سے عملی دین پیش کریں. یہ سب سے اہم بڑی ذمہ داری ہے کہ امت کو اس محنت سے عملی دین پیش کریں.
دین آتا ہے زندگی میں یقین کے راستے سے، اس کے علاوہ دین کے آنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اسلام ایمان کا تقاضا ہے، اسلام ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو اسلام ہوگا، اگر ایمان نہیں ہوگا اسلام بھی نہیں ہوگا۔ اسلام ایمان کا مظہر ہے، اسلام ایمان کے وجود کا، ایمان کے وجود کی علامت ہے۔ اگر ایمان ہے اسلام ہر حال میں ہوگا، جو اسلام ایمان کے بغیر ہوگا وہ اسلام کفر کا، شرک کا اور یہودیت کا اور نصرانیت کا اور غیروں کے معاشرے کا مقابلہ کبھی نہیں کر پاتا۔ یہ میرے دوستوں عزیزوں، سب سے اہم اور بنیادی چیز جو اس محنت سے مطلوب ہے وہ اپنے یقین کی تبدیلی ہے۔ یہ محنت اصل میں ایمان کے اس ایمان کے حاصل کرنے کے لیے ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ میرے نبی علیہ السلام نے جس کو ایمان کہا ہے، انہوں نے یہ اسباب نظر گئے تو اتنی اہمیت تھی اس محنت میں ایمان کی، ایسا سمجھتے تھے کہ بھائی اس کام کا کوئی انعام رکھتا تو اس کا نام ایمان رکھتا، اگر اس تحریک کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ کہ یہ محنت اپنے یقینوں کے بدلنے کے لیے، اس لیے کہ جتنا باطل ہے مسلمان میں اور جتنا غیروں کا معاشرہ ہے مسلمانوں میں، وہ سب یا غیروں سے محبت کی وجہ سے ہے یا غیروں کے روح کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں۔ یا غیروں کی رغبت ہے دل میں یا غیروں کا روح ہے۔ مسلمان کبھی بھی اپنے معاشرے میں غیروں کے طریقے داخل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں دو چیزوں میں سے ایک چیز نہ ہو، یا غیروں سے محبت یا غیروں کا روح۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم ان کے ساتھ کیسے شمار ہوں؟ اس زمانے میں دین کا وجود، اس زمانے میں دین کا وجود لوگ چاہتے ہیں ایمان کے بغیر، کیونکہ ایمان کے بارے میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہمیں ایمان کی ضرورت نہیں۔ یہ خیال عام ہے، اسی خیال میں دوسری بات میں کر رہا ہوں، اسی خیال میں دعوت کے محنت اور اس کے مفہوم کو محض غیر مسلموں کی طرف سے مسلمان اجتماعی طور پر اپنا وہ فرض منصبی چھوڑ دیتے، اس کی وجہ سے مسلمان تھا۔ اس زمانے میں عام قسم کی دعوت اصل غیر مسلموں کے لیے ہے۔ یہ مسلمانوں کی عالمی ثقافت بڑی غلط ہے، بڑی غلط ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا میدان اور ان کا اہل وہ غیر مسلم ہے۔ نہیں، بات کو اچھی طرح سمجھو۔ دعوت کی محنت کا اصل میدان خود مسلمان ہے۔ اگر مسلمان دعوت سے جی پر نہ آیا تو غیر اسلام کو کبھی نہیں سمجھ سکے۔ آخر وہ کیا محنت کی اس سے غیر اسلام کی اسلامی اخلاق، اسلامی عبادات، اسلامی معاملات، اسلامی معاشرے کو دیکھ کر اپنے مذہب سے تنگ آ کر اسلام کی طرف بڑھتے تھے، وہ کیا محنت کی؟ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا حادثہ جو امت کے لیے پیش آیا وہ یہ کہ مسلمان کو دعوت کا میدان نہیں سمجھا۔ یہ خیال کیا گیا کہ دعوت اصل وہ صحابہ کی جو غیر مسلموں کو دی جاتی ہے۔ وہ اس کو میں حضرت کی بات اگر کرتا ہوں، سمجھتے تھے کہ یہ دعوت
غیر مسلموں کو دی گئی ہے وہ تو انتہائی مختصر ہے، کیونکہ وہ اتمام حجت کے لیے ہے۔ دعوت غیر مسلم کے لیے اتمام حجت کے لیے ہے، اور دعوت مسلمان کے لیے اتمام ایمان کے لیے ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے۔ دیکھو میں بہت بڑی بات کروں گا، دعوت غیر مسلم کے لیے اتمام حجت کے لیے، اور دعوت مسلمان کے لیے اتمام ایمان کے لیے۔ دعوت مومن کے لیے اتمام ایمان کے لیے، یعنی ایمان کی تکمیل کے لیے، غیر مسلم کے لیے اتمام حجت کے لیے۔ یہ میں آپ کو وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت کے ارتداد کا اور امت کی بے دینی کا جو اصل بنیادی سبب ہے، وہ مسلمان کو دعوت کی محنت کا میدان نہ بنانا ہے، نہ سمجھنا ہے۔ یہ اصل سبب ہے۔ غیروں کو دعوت بہت مختصر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے لیے اللہ کا اعلان تزکا اتنی نرم اور اتنی مختصر اور اتنی سرسری دعوت ہے۔ بات سننا چاہتے ہو بس، لیکن ایمان کی محنت کا اصل میدان اور اس کا حقدار وہ خود مسلمان ہے، دعوت تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے، ابھی تک پڑھے لکھے لوگ اس کو اس زمانے کی تحریک تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ دعوت وہ محنت ہے، وہ دعوت ہے جو صحابہ کرام صحابہ پر کرتے تھے، جو محنت صحابہ پر کرتے تھے کہ وہ محنت ہے۔ یہ خیال کرنا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ دعوت غیروں کے لیے ہے، یہ خیال بالکل ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ اللہ نے جمایا ایمان والوں کو تقوی کے کلمے پر، کیونکہ ایمان والے کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل ہے اور زیادہ حقدار ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مومن اس کلمے کا زیادہ حقدار ہے، مومن اس کلمے کا غیرت زیادہ اہل ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، ایک روایت میں 1,20,000 ہے، ایک روایت میں 2 لاکھ کی تعداد آئی۔ اس نے لکھا ہے علماء نے کہ ان 2 لاکھ میں سے اکثر انبیاء علیہ السلام مسلمانوں کی طرف بھیجے گئے، اکثر انبیاء علیہ السلام مسلمانوں کی طرف بھیجے گئے۔ مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اگر اپنے آپ کو حقدار نہیں بنائے گا اور اسے اہل نہیں سمجھے گا تو اس کلمے پر محنت کا کبھی خیال نہیں آئے گا۔ ایمان کا دعویٰ پیدا ہو جائے گا، اور ایمان کی دعوت جو اصل یقین کی تقویت کا سبب ہے، دیکھو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی دعوت یہ مومن کے ایمان کی تقویت کا بنیادی سبب ہے۔ اگر مسلمان نے یہ چھوڑ دیا تو پھر صحابہ کرام کے معمول کے اعتبار سے اور ان کے زمانے کے اعتبار سے یقین کے بننے کا کوئی اور سبب نہیں ہے۔ یہ میں بالکل اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہاں یہی طریقہ ایمان سیکھنے کا ہے جو والے بتاتے ہیں، بالکل میرے دوستوں عزیزوں، تبلیغ والوں کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ مولانا صاحب کی سب سے بڑی چاہت یہ تھی کہ امت اس محنت کے اعتبار سے صحابہ کو سمجھ کر چلے، صحابہ کو سمجھ کر چلے،
اگر امت اس محنت کے اعتبار سے صحابہ کا سامنے رکھ کر چلے، معاذ ایسا فرماتے تھے کہ پھر خیر القرون کا مزہ قیامت تک ہے. یہ نہیں کہ خیر القرون گزر گیا اب نہیں آئے گا. معاذ ایسا کا وجدان یہ تھا اس کا کہ خیر القرون مضروف ہے اور محنت ضرب ہے. اگر وہ طریقہ محنت آج بھی ہو تو آج بھی وہی خیر القرون آج بھی ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ غور کریں کہ صحابہ کرام خود ایمان کس طرح سیکھتے تھے. صحابہ کرام ایمان کیسے سیکھتے تھے. یہ خیال پیدا ہونا کہ کیا ایمان سیکھنے کا یہ طریقہ ہے، یہ سوال اس سے پیدا ہوا کہ ہمیں صحابہ کے ایمان سیکھنے کا طریقہ اور معمول معلوم نہیں تھی. اس کو معلوم کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ صحابہ اس امت کے اول ہیں. ہم اس امت کے قیامت تک یہ امت آخری امت ہے. اس کے اول صحابہ ہیں. بعد والے سدھریں گے نہیں جب تک یہ وہ نہ کریں جو ان کے پہلو نہیں. چنانچہ ایمان کے حقوق سے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے یقینوں کا بدلنا یہ ایک ثابت اور مسلم چیز ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا حقدار اور اس کا اہل کیوں نہیں سمجھتا، جبکہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. ایمان والوں تم ایمان لاؤ، ایمان والوں تم ایمان لاؤ، اور ایسا ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے ہیں. کچھ حکم ہے آمنوا کما آمن الناس، کہ ایمان لاؤ صحابہ کرام کی طرح. وہ ایمان کیسے لاتے تھے؟ ان کے ایمان لانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر، دیکھو میری بات بہت غور سے سننا بھائی، ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ پر گشت کرتے تھے. یہ میں بات سمجھانے کی ضرورت کر رہا ہوں کہ دعوت محض غیرت سے نہیں. صحابہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے ایک ایک کے دو کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ آؤ اپنے پر ایمان لے آؤ، ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جاؤ، اپنے پر ایمان لے آؤ. ہمارے گشت صحابہ کرام کے اس معمول کی نقل ہے کہ ہر ایمان والے کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد کے باہر کے ماحول سے اٹھا کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو. یہ میں صرف صحابہ کرام کا عمل نقل کر رہا ہوں. یہ صحابہ کرام مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور ملاقاتوں کے ذریعے، بلکہ صحابہ میں نقل بھی کیا ہے کہ کون کون سے صحابہ تھے جو یہ عمل کیا کرتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے عالم اور مفتی ہیں علماء جیسے صحابہ میں. وہ ان کا خود معمول یہی تھا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف سے ایمان کی تقویت کا باب قائم کیا کہ ایمان کی مجالس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے. کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا فضل کام بہت پھیل گیا، لیکن ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو ذہن میں یہ خلجان رکھتے ہیں کہ کیا اسی طریقے سے ایمان بنتا ہے. ایمان کا طریقہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے
ایمانی مجالس سے ایمان کو تقویت ہوتی ہے، اور اس نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عمل نقل کیا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں سے کہتے تھے اتنی سینا ملتا آؤ کہ تو تھوڑی دیر ہمارے ساتھ اثر پر ایمان لے آؤ۔ میرے محترم دوستوں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کر کے تم لوگوں کو یہاں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے اپنے ایمان میں زیادتی ہو۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ میں موٹی موٹی بنیادی باتیں سے عرض کر رہا تاکہ ہماری مسجد کی جماعتوں کو اس طریقۂ عمل پر پورا انشراح ہوتا ہے۔ ہاں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ مطلوب ہے۔ جتنی مسجد کی جماعتیں یہاں موجود ہیں وہ سب یہ عزم کریں کہ ہم صحابہ کے معمول کے مطابق مسجد کو 2.5 گھنٹے کی محنت کے دوران عمل سے خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اندر مسجد میں عمل ہو رہا ہے، ایمان اور تعلیم کے حلقے لگے ہوئے ہیں، اور باہر کی ملاقاتیں مسجد میں لانے کے لیے ہیں۔ تم بنا پوچھے ہمارے ساتھ، تعال آئیے ہمارے ساتھ، یہ صحابہ کے اقوال نماز کر رہا ہوں۔ یہ میرے دوستوں عزیزوں، میں نے پہلی صفت کرے میرا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ صحابہ کا محنت کا ایک طریقہ عرض کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یا کوئی اس زمانے کی جدت یا کوئی نئی بات نہیں پیدا کی گئی ہے، بلکہ صحابہ کرام کا معمول ہے۔ میں نے ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ اس زمانے میں مسلمان اپنے آپ کو ایمان کی محنت کا میدان دعوت کے تصور میں غیروں کے لیے ہو کر رہ گیا، کہ امت کی بے دینی کا اور امت کے ارتداد کا اصل سبب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مومن اس کلمے کا زیادہ حقدار ہے، بلکہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا لا الہ الا اللہ، تو نے فرمایا ہی ہاں یہی ہے میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی ہے کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں یہی وہ کلمہ ہے جس کا ایمان والا زیادہ حق ہے، یہی وہ کلمہ ہے جس کا مومن زیادہ حق ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت پڑھی الزمهم کلمۃ التقوی وكانوا حقا بها وعدا۔ اس لیے میرے دوستوں میں نے یہ ساری بات جو عرض کی ہے شروع میں اس لیے کی ہے کہ کہیں ہماری مسجدوں کا کام رواج کے اور کسی تنظیمی پروگرام کے تابع ہو کر نہ رہ جاتے، بلکہ مسجدوں میں اعمال دعوت کو قائم کر کے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو یہاں مسجد سے جوڑنا اس لیے ہے تاکہ ایمان کے سیکھنے میں وہ سنت صحابہ زندہ ہو، اس سے صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا۔ اس زمانے میں لوگ صحابہ کے ایمان کو نقل کرتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ تو صحابی شخص ایمان ایسا ہونا ہی چاہیے، ایمان ایسا ہونا ہی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے ایک مرتبہ خوشخبری ہے، اور اگر آپ سے تبادل لے کے بغیر کوئی آپ پر ایمان لاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے طوبیٰ لہ ثم طوبیٰ لہ ثم طوبیٰ لہ، اس روایت میں ہے کہ اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری۔ اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے ایک مرتبہ خوشخبری، لیکن جو آپ کے بعد آپ کو بغیر دیکھے آپ پر ایمان لائے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ جنت کے درخت کو کہتے ہیں جس کے تنے کی موٹائی ایک تیز چلنے والا اونٹ اپنی پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک چلتے چلتے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور وہ گر جائے، ختم ہو جائے، اور اس تنے کا ایک چکر پورا نہ کر سکے، یا اس درخت کو کہتے ہیں اس کے سائے کو تیز اڑنے والا پرندہ اپنی پیدائش سے لے کر آخری عمر تک اڑتا رہے
اور اس کے سائے کو قطع نہ کر سکے اس کو صبح کہتے ہیں. دریا میں جائز کیا کہ معلوم تو ہو صبح کسے کہتے ہیں. 7 مرتبہ خوشخبری اس شخص کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے آپ کو دیکھے بغیر نہیں ہے. کیا حال کروں ہمارا نیا یا پرانا نوجوان طبقہ خاص طور پر نہیں جانتا ایمان کسے کہتے ہیں. کیونکہ اس طرح نماز کے مطابق فرض ہے بالکل خدا کے پسند اس طرح نماز کے مطابق فرض ہے فرض عین ہے. ایمان سے متعلق علم حاصل کرو. اس طرح نماز کا علم فرض ہے مومن پر اس طرح ایمان کا علم بھی فرض ہے. یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے کہ میں مسلمان گھر پیدا ہوا ہوں میں ایمان والا ہوں. ایمان کی تحقیق کی تعلیم مومن پر فرض ہے. ایمان سیکھو ایمان سیکھو اس کا مفہوم بھی سیکھو اس کی حقیقت بھی سیکھو. صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. ان کے یہاں ایمان سیکھنے اس کو نہیں کہتے تھے. میرے پاس آیا مشکات شریف کا امتحان میں نے سوال طلبہ سے ایک سوال کیا میں نے کہا بس یہ بتا دو ایمان کسے کہتے ہیں. سارے طلبہ نے بحث کی لفظ پر میں سمجھ گیا. میں نے کہا یہ مدارس میں جو محنت ہو رہی ہے وہ محنت لغت پر ہو رہی ہے. ایمان کے لغوی معنی بتاؤ. پھر لمبی چوڑی بحث اس پر کی کہ ایمان گھٹتا ہے نہیں گھٹتا بڑھتا ہے کہ اس سے اقوال اس سے اختلافات اس سے طرح. تو میں یہ سمجھانا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اب تک یہ غور نہیں کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال اپنے صحابہ سے کیا تھا یہ صحابہ نے آپ سے سوال کیا تھا تو صحابہ نے کیا جواب دیا تھا. اگر ہم طلبہ سے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم اس کو غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم بہت ہی ایک تصویر میں بحث کرنے کو نہیں سمجھے ہوئے. میری بات کو میں بہت میرا بہت ہی چاہ رہا تھا کہ اپنے مجمع کی سطح آگے بڑھے. مجمع کی سطح آگے بڑھے یہ غور کریں آخر ایمان کیسے کی ہے. میں طلبہ سے کہا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سال ہر لفظ پر محنت کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے تھے. آپ نے ان کو اٹھا کے پوچھا کہ بات کرتا ہے حارث از کیا اصبحت مؤمنا حقا کہ میں صبح کر رہا ہوں ایمان کی حالت میں. آپ نے پوچھا نیند سے اٹھ گئی. نیند سے اٹھ کر اٹھنے والا تو ایک آسان سی بات ہے کہ صحیح جواب نہیں دے سکتا. یہاں سوال اتنا بڑا نیند سے اٹھ گئی آپ نے کیسے حرکت کی اٹھے. تو پہلا سوال آپ کا یہ ایک بار تحت از کیا کہ یا رسول اللہ میں ایمان میں صبح کر رہا ہوں کہ حقیقت کے ساتھ کیا دلیل ہے کہ جس طرح آپ نے جنت کو دوزخ کو قبر کو حشر کو عیش کو کرسی کو بیان فرمایا ہے میں اسی طرح اپنی آنکھوں سے جنتیوں کو جنت میں ایک دوسرے کی زیارتیں کرتے ہوئے اور جہنم میں جہنمیوں کو ایک دوسرے کو پر کسوں کی طرح پہنچتے ہوئے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ نے فرمایا میں ایک بات اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں درمیان میں. یہاں لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ایمان تو ہے اب تو عمل کرو ایمان کو برابر کرو. آپ نے اس درجے کے ایمان رکھنے والے صحابی حارث بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے اب تم عمل کرتے رہو. کیونکہ عمل کا محرک ایمان ہے.
ایمان اعمال کے لیے غذا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عمل کرتے رہو. ایمان تمہارا اس درجے میں پہنچ گیا جو مطلوب ہے، فرمایا نہیں. فرمایا عرب کا پرزم کہ اس میں معرفت حاصل ہو گئی ہے، اس پر جمے رہنا. عرب کا پرزم اس پر جمے رہنا. کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان مومن کے اندر سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے کوئی شخص پہنے ہوئے کتے کو اتار دے. جیسے کوئی شخص پہنے ہوئے کتے کو اتار دے، اتنا جلدی پہنا ہوا کتا اتار دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ جلدی ایمان مومن سے نکل جاتا ہے. اس ایمان کی تجدید کے لیے صحابہ کرام ایمان کے حلقے قائم کرتے ہیں. وہ خود فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. آج کیا کیسے کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ. دیکھو میرے دوستوں چلو، یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنے کی کہ ذکر صرف تسبیحات کرنا ہی نہیں ہے. مسجدوں میں جو ذکر کے حلقے قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں، اس کا مطلب تسبیحات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ کی قدرت کے، اس کی عظمت کے، اس کی بڑائی کے، اس کی توحید کے، اس کی یکتائی کے، اس کے احکامات کے، اس کی نعمتوں کے تذکرے کرنا. یہ ذکر کے حلقوں سے ہی مراد ہے. یہ بے وضو عبادت کرنا. مسجدوں میں جو ذکر کے حلقے ملتے ہیں احادیث میں، آپ نے بارہا حدیث پڑھی ہوگی، بارہا سنی ہوگی کہ مختلف خاندان مختلف رنگ کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں تو فرشتے اپنے پرے آسمانوں کو پھیر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان سے بہتر مخلوق کو فرماتے ہیں. یہ تو اصل میں انہیں سنانا چاہ رہا ہوں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں ایمان کے حلقوں میں اللہ کے احکامات کی داخل ہے. ایمان والوں کو مجموعے جمع کر کے انہیں پورے دین کی دعوت ہو. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس میں ایمان کے حلقوں میں اللہ کے احکامات کی داخل ہے، کیونکہ دعوت اللہ کہتے ہیں اللہ کے احکامات کی طرف امت کو بلانا. سارے مفسرین کی ایک ہی تفسیر ہے. دعوت اللہ کا مطلب ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکامات کی طرف بلانا. میں آپ سے ساری بات کے بعد ایک درخواست ہے کہ اب ہر مسجد اور مسیح کی جماعت اس معمول پر آ جائے جو میں عرض کر رہا ہوں. کیونکہ اگر ہم صحابہ کی نقل پر نہیں ہیں تو پھر دعوت نہیں. کیونکہ دعوت تو کہتے ہی صحابہ کرام کی عملی محنت کو کہتے ہی ہیں، ان کی عملی محنت 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ ایک رواج سمجھ بن گیا ہے. اس کا مجھے بڑا قلق ہے. ملاقاتوں میں نکل گئے، گھروں میں، دکانوں میں، دفتروں میں، جہاں جو ملا اس سے 2-4 منٹ بات کی، اپنا کام پورا ہوا. امت کی تربیت اور اللہ کے ساتھ تعلق کے پیدا ہونے کی جو اصل جگہ ہے وہ مسجد ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا سکھلانے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. صحیح ہے، ایک کامل حج کا ثواب مسجد کی طرف قدم اٹھانے کا. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. اسی لیے صحابہ کرام کا ایمان ان کے دلوں میں ایسا اترا ہوا تھا، ایمان اترا ہوا تھا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ خود ان لوگوں میں سے تھے جو باہر والوں سے ملاقات کر کے کہتے ہاتھ پکڑ کے ایک کے دو کے کہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جاؤ اور طرف پر ایمان لائیں گے. عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں یہ فرمایا گیا. وہ بھی انہیں لوگوں میں سے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
معاذ بن جبل، ابی بن کعب، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمر بن خطاب، ان 5 کے بارے میں تو صراحت ہے کہ یہ باہر کی ملاقات گزرے لوگوں کو مسجد میں لاتے تھے اور کہتے تھے کہ کچھ دیر کے لیے یہاں بیٹھو میرے پر ایمان لانے کے بعد. کہ میرے محترم دوستوں، صحابہ والا اسلام، صحابہ والا دین، ان کی والی معاشرت، ان کی والے معاملات، ان کے والے عبادات، اس سب کی اصل وجہ ایمان کی. اس لیے سب کو حکم ہے ان کی طرح ایمان لانا. ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے. اس طرح مسئلے جمع کر کے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ امت کے ایمان کی تعلیم دو. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ایمان کی تعلیم دو. ایمان کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ایمان بالغیب اصل ہے. علماء نے لکھا ہے جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. ایمان بالغیب اصل ہے. اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کے خلاف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ کون ان کی بات کو مانتا ہے کون نہیں مانتا. سفر معراج ہوا اس امتحان کے لیے. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ہم لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ جو میں رسول پر ایمان لائے ہیں وہ رسول کی بات کو کتنا یقینی سمجھتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا، یہ کوئی بات میں یاد کر رہا ہوں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج وہ ایک عقل کے بالکل خلاف ہے، اور عقل کے خلاف ہونا ہی اصل ایمان لانے کا سبب ہے. اگر عقل کے مطابق کوئی چیز ہے اس پر ایمان لائے ہیں تو کوئی ایمان کمائے نہیں. اس طرح آپ کے سفر معراج کو، اس طرح آپ کے سفر معراج میں شک کرنا کفر ہے. دیکھو میری بات غور سے سمجھنا ذرا. اس طرح آپ کے سفر معراج میں شک کرنا کفر ہے. خدا کی قسم آپ نے قیامت تک جتنی خبریں دی ہیں ان میں سے کسی بھی خبر میں شک کرنا کفر ہے. کہ ہاں یہ بات تو اتنی بات تو ٹھیک ہے، اتنی بات تو نہیں آ رہی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خبروں کو جو قیامت تک کے لیے آپ نے خبریں دی ہیں، ان تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا اسی کو ایمان کہتے ہیں. جب آپ کا سفر معراج ہوا اور آپ نے واپس آ کر صبح خبر کی لوگوں کو، وہاں یہ بات نہیں کی کہ بھائی بات اصل میں بہت عقل کے خلاف ہے. 1 مہینے کی مسافت زمین کی اور لا محسوس ڈبل آسمانوں کی، اور رات کے کسی ایک حصے میں یہ کام ہو گیا. یہ سفر پورا ہوا جسم کے ساتھ. ہم تو سوچتے ہیں کہ ہاں یہ ایمان یقین کی بات تو ہے، لیکن ایسے آدمی کی تو کون ہے جس سے سمجھ میں آ رہے. اللہ کی شان، آپ نے سب سے پہلے خبر کی ابو جہل. آپ نکلے باہر، آپ بیٹھے ہوئے ابو جہل بھی رہا. اللہ جو سب سے شدید منکر آپ کا آپ کی بات نہیں کرتا. آپ نے اس کو خبر کی، نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیے، میں سب کو جمع کر لوں پھر آپ بیان کریں تاکہ تم اتنا تو پر آج بات سنتا نہیں. مگر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک بات حق ہے. بالکل اس کے بعد وہ صدیق اکبر ہو گئے کہ بات بھی سچی ہے. لیکن کمزور ایمان والے مرتد ہوئے. دیکھو میں بہت دور الگ کر رہا ہوں. کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے. کیوں نہیں؟ یہ بات عقل کے خلاف ہے. میں اس چیز اتنا کرنا چاہتا ہوں، دین کے کسی ایک حکم کے بارے میں کسی مسلمان کے یہ کہنا کہ یہ حکم کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے،
اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سنت ہے لیکن اس کی کیا ضرورت ہے اور اس سنت کی کیا حکمت ہے؟ یہ ایمان کے ذوق کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کو، کسی خبر کو، اس کی وجہ تلاش کرنا اور عمل کرنا، وجہ تلاش کر کے، یہ وجہ تلاش کر کے عمل کرنا، یہ عمل کا حق ادا کرنا نہیں ہے میرے دوستوں۔ عمل کو ضائع کرنا ہے کہ پہلے ہمیں وجہ عمل بتائیے پھر ہم عمل کریں گے، پہلے ہمیں وجہ عمل بتائیے تو ہم عمل کریں گے۔ دیکھو یاد رکھنا ہے، جتنی دنیا کی مادی شکلیں ہیں ان سب کا چھوڑنا یا ان پہ اختیار کرنا، اس کے پیچھے تو وجوہات ہوگی کیونکہ یہ مخلوق ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش خبریں اور آپ کے احکامات کی وجہ تلاش کرنا کہ اگر وجہ معلوم ہوگی تو عمل کریں گے۔ کیونکہ میرے دوست عزیزوں، حکم کا مدار عقل پر نہیں ہے، حکم کا مدار عقل پر نہیں ہے، حکم کا مدار عقل پر نہیں ہے، نہ دین کا مدار عقل پر ہے، نہ حکم کا مدار، نہ خبر کا مدار عقل پر ہے اور نہ حکم کا مدار عقل پر ہے، بالکل نہیں۔ عقل تو بہت ناقص ہے۔ مجھے تو وہ روایت یاد آتی ہے جو شاہ عبدالحسین دہلوی نے فتح العزیز میں ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اس روایت کے ذیل میں نقل ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کاہن اور پاگل نہیں ہیں، آپ کامل عقل والے ہیں۔ اور روایت نقل کی اس ذیل میں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عقل کو پیدا فرمایا اور عقل کے 100 حصے کیے، عقل کے 100 حصے، اس میں سے عقل کا ایک حصہ، 100 میں سے ایک حصہ ساری مخلوق پر تقسیم کیا ہے اللہ نے۔ سارے سائنسداں، سارے سیاستداں، سارے علماء، سارے فقہا، سب جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی، ان سب پر اللہ نے عقل کے ایک حصے پر تقسیم کیا ہے، جنہیں ہم عقل والا سمجھ کر 3 چھوڑ کر ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور انہیں عقل والا سمجھ کر پیش کر رہے ہیں امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پر عقل کا ایک حصہ تقسیم کیا ہے، اور 99 عقل کے حصے تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عقل کے کتنے حصے دیے ہیں؟ 99 حصے، ایک حصہ عقل کا تقسیم ہوا ہے مخلوق پر۔ آپ ذرا غور کریں کہ جس کو عقل کا ایک حصہ ملا، جس کو عقل کے ایک حصے میں سے کوئی ذرہ ملا ہو، اس کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ دین کی فلاں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر سمجھ آ جائے گی تو عمل کروں گا۔ اس سے ذرا پوچھو کہ تو اس شخص کی، اس ذات کے بات کا انکار کر رہا ہے جس کو عقل کے 99 حصے دیے گئے ہیں۔ کہ میرے دوستوں، ایمان کے بارے میں غور کرو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ آسان سوال، آسان جواب۔ اذا سبت حسنتک وساءت سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بعد سے لوگوں کو ملاقاتیں کر کے جمع کرو اور یہاں ایمان کی تعلیم دو، اللہ کی عظمت، قدرت کی بڑائی یہاں سکھلاؤ، سمجھاؤ، یہاں اللہ کی عظمت سمجھاؤ، اللہ کی بڑائی یہاں سکھلاؤ، اسی کے ماحول میں اور جم کر دعوت دو، اس کی جم کر دعوت دو کہ کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگی۔
اس بات کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلا سبب وہ انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات ہیں جس سے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے سے ان کی قوموں کو اپنی قدرت کے نمونے دکھاتے ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنا اللہ کی عظمت کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے اس تعلق کے باوجود جو اللہ کی ذات سے رکھتے ہیں، اگر کسی موقع پر کسی ارادے میں اللہ کو بھول جائیں تو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، اللہ کی تنبیہ ہوتی ہے۔ ہم کتنے دعوے کرتے ہیں اس بات شام کو، ہم یہ کریں گے، حکومت یہ کرے گی، تاجر یہ کریں گے، زمیندار یہ کریں گے، میں صبح یہ کروں گا، میں شام کو یہ کروں گا۔ کسی کی زبان پر آ جاتا ہے انشاءاللہ، وہ بھی بطور زندگی کلام کے آیا ہے، بطور یقین کے نہ آیا، تو بطور یقین کے نہ آیا۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں اللہ چاہیں گے تو کر دیں گے۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری دنیا نہ چاہے تب بھی اللہ رب العزت چاہت سے کریں گے، اگر سارے انبیاء نہ چاہیں تب بھی اللہ کریں گے، اگر سارا اللہ غیر نہ چاہے تب بھی اللہ کر دیں گے، اور اگر سارے انبیاء علیہ السلام مل کر اس کام کا نہ ہونا چاہیں تب بھی اللہ کر دیں گے۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات بیان کیا کرو جس سے اندازہ ہو کہ نبی کس طرح محتاج ہے، اس کام میں اس کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس میں محتاج ہے، مختار نہیں، ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ آپ نے پورا زور لگا لیا کہ ابو طالب کرنا پڑ نبی نے غلط نہیں بنا سکتا، نبی کی آپ کی چاہت سے ہدایت کی جاتی، اور آج کوشش یہ تھی کہ کوئی دوسرے جگہ کے قاتل کو وحشی کو قتل کر دے، آپ کی چاہت تھی کہ کوئی وحشی کو قتل کر دے تاکہ اپنے جزا کا اتنا دردناک قتل جو ہوا ہے اس کا آپ کو بڑا فرق تھا۔ آپ نے مجھ سے قسم کھائی کہ میں اپنے جزا کے بدلے میں 70 مشرکوں کو اسی طرح مشتہ کروں گی، اس نے میرے جزا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں بھی اگر آپ صبر کریں تو بہتر ہے، اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے تو آپ ایک کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، ایک کو بدل کر سکتے ہیں، ایک کو بدل۔ آپ نے اپنے مطلوب کو فرق دیا، اللہ کی صبر کی تلقین ہوئی کہ صبر کی اس وحشی کے بارے میں آپ کا کوئی قتل کر دے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کر وحشی رضی اللہ عنہ حضرت وحشی اللہ دکھاتے ہیں اپنی سمدیت کو کہ جنہیں آپ چاہ رہے ہیں جیسا کو بھی کلمہ پڑھ لیں، وہاں آپ کی ساری کوشش کے باوجود وہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں جنہیں آپ چاہ رہے ہیں وہ قتل کر دے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رہے ہیں۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور اللہ کی عظمت اس کی قدرت کو سمجھانے کے لیے اختیار اللہ کا ہے۔ میں اس بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دلوں میں حکام کا رعب، فوجوں کا رعب، ہتھیاروں کا رعب جس نے ہمیں دین سے روکا ہوا ہے، سارے معاشرے کی بے دینی، اس کا اصل سبب میں شروع میں کر چکا کہ یہ غیروں سے محبت، یہ غیروں کا رعب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں مسجد کے آباد کرنے والوں کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دوں۔ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ میں مسجد کے آباد کرنے والوں کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دوں۔ لم یخشى الا اللہ، اللہ فرما رہے ہیں، اور یہ ہوں گے ہدایت یافتہ، یہ ہوں گے ہدایت یافتہ جو مسجدوں کو آباد رکھیں گے،
میں ان کے دلوں میں غیر کا خوف نکالوں اور یہ ہوں گے ہدایت یافتہ. قرآن میں صاف طور پر ہے انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشوا فعسى أولئك أن يكونوا منهم. یہ ہوں گے مجھے عمل کرنے والے اللہ کے دلوں سے غیر کا خوف نکال لیں. میں عرض کر رہا تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی صرف اسی بات نہیں سمجھ آئے گا جب تک 3 لائنوں سے اس پر محنت نہ ہو. انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ کرام کے ساتھ ان کے اللہ کی غیبی نصرتیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک ایمان کو اس کی علامت کے ساتھ بیان کیا جائے گا اس تک تربیت نہیں ہوگی. تک تربیت نہیں ہوگی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرنے والی ذات ہے اللہ کی. جتنی بھی شکلیں ہیں وہ ساری شکلیں قدرت کے مقابلے میں کالعدم ہے, کچھ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کیونکہ میرے دوستوں ایمان کی حقیقت کے بغیر دل کا رخ صحیح نہیں ہوتا. تو یہ جسم کی نہیں ہے کہ میں نے اپنے رخ کر لیا ہے میں رخ صحیح ہو گیا, نہیں. تو اس کو نہیں کہتے انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا کہ میں نے تمام شکلوں سے رخ پھیر کر محض اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے. اس سے دل کا رخ بلا دے. اگر دل کا رخ صحیح ہوگا تو سارے اعضاء کا رخ صحیح ہو جائیں گے. دل کا خود بگڑا ہوا ہے, دل کا رخ بگڑا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اپنی توحید کی آواز لگوائی. تمام شکلوں کا انکار کیا, چاند کا, سورج کا, ستاروں کا, نمرود کا, ساری شکلوں کا. ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایسی آگ تیار کی گئی جس کے اوپر سے بچہ گزر نہیں سکتا. یہ سب امتحان ہے. تمہیں توحید کی آواز لگاؤ, ہم تمہارا امتحان لیں گے, تمہارا امتحان لیں گے. امتحان بڑا سخت امتحان ہے کیونکہ اللہ رب العزت قیامت تک کسی مومن کو امتحان دیے بغیر نہیں چھوڑے گی. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تک یہ مال اور اسباب اور اولاد ان کے فتنوں میں نہیں پڑیں گے اس وقت تک ہم ان کے ایمان کو, اس وقت تک ان کا ایمان ایمان نہیں مانا جائے گا. یہ آمنا کہتے ہم کو قبول کر لیں, ہم کو آزمائیں گے, آزمائش ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے لیے توپ کے اندر بٹھایا گیا اور وہاں سے علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا تھا. حضرت جبرائیل اپنے ساتھ سمندر کے اور پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر حاضر ہو گئے کہ یہ وہ ہیں جو پورے پہاڑ کو اٹھا کے لے جائیں یہاں سے. یہ وہ ہیں جو پورے سمندر کو بہا دیں آگ پر. میرے ساتھ سمندر کا فرشتہ بھی ہے, پہاڑوں کا فرشتہ بھی. حکم فرمائیے کیا حکم ہے. امتحان یہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, یہ آپ کی حاجت نہیں ہے. ہمارے نہیں کا فرا مجھے آپ کی کوئی حاجت نہیں. امتحان یہ ہے مجھے آپ کی کوئی حاجت نہیں. حالانکہ جبرائیل امانت دار ملتے ہیں, اللہ کی طرف سے آتے ہیں, نبیوں کی طرف ہی آتے ہیں. لیکن صاف فرمایا انا الیک صدا کہ ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں. کیونکہ میرے محترم دوستوں اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی حال آتا ہے تو یہ میری طرف کتنے متوجہ ہوتے ہیں, میرے غیر کی طرف کتنے متوجہ ہوتے ہیں. جب اللہ کے غیر کا انکار کیا تو پھر جبرائیل سے مت لینے کا کیا مطلب ہے.
اللہ تعالیٰ نے مدد براہ راست کی کہ ابراہیم جب تم نے ہمارے اور اپنے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا تو ہم نے بھی اپنے آپ کے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا. اللہ نے اپنے عمل سے آپ کو ٹھنڈا کیا ہے، کوئی سبب استعمال نہیں فرمایا آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے حکم براہ راست دیا، اللہ نے آپ کو حکم براہ راست دیا. میرے مقصد دوستوں فرشتوں میں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کے تابع ہیں. یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے فرشتے کہیں نہیں مانگے، کہیں ثابت نہیں ہے کہ ایسا فرشتوں کو نازل کر اس کام کے لیے. فرشتوں کو علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو انبیاء کے اکرام میں ہوتا تھا، ورنہ نصرت تو اللہ تعالیٰ براہ راست فرماتے کہ آپ نے ایک مچھلی لے کر پھینکی مشرقین کی طرف، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھینکی ہے، آپ نے نہیں پھینکی ہے، نسبت اللہ کی طرف ہے. یہ مٹی ہم نے پھینکی ہے، ہمارا رمی کا بلا کہ اللہ رما، یہ مٹی اللہ نے پھینکی ہے. علماء لکھا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو انبیاء کے اکرام میں ہوتا تھا. فرشتوں کا نزول انبیاء علیہ السلام کے اکرام میں ہوتا تھا، ورنہ اللہ رب العزت نے تو نبیوں کی نصرت براہ راست کی. تو میں کر رہا تھا کہ وہ واقعات سنا کرو، بیان کیا کرو، اس میں اللہ رب العزت نے نبیوں کو اپنا تعارف کرایا ہے. علی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر. عرفت ربی بصدق الاعضاء، کہ میں نے پہچانا رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بعض موقعوں پر ان کے ارادے میں ناکام اس لیے فرماتے ہیں تاکہ وہ جان لیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے نہ ہوگا بلکہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا. ہم تو ایک چھوٹی سی دکان لے کے بیٹھے ہیں، اللہ نے مجھے سب کے درجے میں دکان دی ہوئی ہے، اللہ نے مجھے سب کے درجے میں زراعت دی ہوئی ہے، ایک چھوٹے سے زمین کا ٹکڑا ملا ہوا ہے، کہتے کہ اللہ نے ذریعے کے طور پر کارخانہ دیا ہوا ہے، ایک چھوٹی سی ملازمت دی ہوئی ہے، اللہ نے ذریعے کے طور پر ملازمت دی ہوئی ہے. میرے دوستوں اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھی اسباب آزمائش کے لیے دیتے ہیں. دیکھیں یہ اسباب میں لے کر ہم بھول چلی جاتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ اندازہ کیجیے. جی ہاں بھائی بول رہا ہوں. السلام علیکم. ایسی بادشاہ ہے جو کسی کو محسوس جی بولیں. بحمد ملک اللہ بغیر احد من بعد، یہ کہہ کر بادشاہت کی ہے. جی 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 بادشاہت میں اللہ اکبر نہیں بادشاہت کہ ہوا اور پانی اور جی جنات اور انسان اور درندے اور چندے اور پرندے سب کے سب تابع. جی 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 اتنے سارے اسباب اللہ کے دیے ہوئے خیر خیر جی کے ارادے کیا. کیا خیر کے ارادے کیا؟ کہ خیر کے ارادے یہ کیا کہ میں جی ہو سکا تو آتا ہوں. چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے جی اور جہاد کے لیے 100 مجاہدین تیار کرو اپنی اولاد میں بھی. فوج میں سے نہیں، میری اولاد ہو، میرا خون 100 مجاہد. روایت میں ہے کہ 100 بیویاں کون تھے؟ اس نے صحبت کی. ہمارے پھوپھا ہے نہیں کوئی پاکستان میں ہو تو نبی ہیں، اسباب پورے ہیں، قوت ہے، بیویاں ہیں، نیک ارادہ ہے. کھڑا پہ کوئی بلا رہے تھے ہاں ٹھیک ہے نامبر کھڑا پہ کہیں بلا رہے تھے وہ تو مجاہد انتظام کرا انہوں نے. اتنے نیک ارادے، اتنے بڑے نبی اور اتنے اسباب. اللہ کی شان 100 بیویوں میں سے صرف ایک کو حمل چلا، 99 بیویوں کا حمل نہیں چلا، ایک کو حمل ہوا اور اس سے بھی وقت سے پہلے ایک بغیر روح کا جسم کھانے کا اس کو لا کے دائیں میں کرسی پہ ڈالا علیہ السلام.